رات کو بار بار آنکھ کھلنا، خاص طور پر 3 سے 5 کے درمیان، تو ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ بہت جلد تم وہ دیکھنے والے ہو جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ جو اس اشارے کو سمجھ گیا اس کی زندگی کا رخ بدل گیا، اور جو نظر انداز کر گیا وہ ایک بڑی نعمت سے محروم رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں رات کو سکون کی نیند نہیں آتی، بار بار آنکھ کھل جاتی ہے اور نیند مکمل نہیں ہو پاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی رات میں 1 یا 2 مرتبہ آنکھ نہ کھلتی ہو۔ کبھی کسی فکر، پریشانی یا ذمہ داری کے بوجھ کی وجہ سے، اور کبھی کسی ناپسندیدہ خواب کے باعث انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ عموماً رات کے آخری حصے میں، خاص طور پر تقریباً 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان، آپ کی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے؟ آپ بغیر کسی الارم کے جاگ جاتے ہیں۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مگر ہم اس پر توجہ نہیں دیتے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آج ہم اسی راز پر بات کریں گے کہ آخر وہ کون سا لمحہ ہے جس میں انسان نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو اس وقت ہمیں جگاتا ہے، اور اس بیداری کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ اس حقیقت کو جان کر دل خود بخود سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اس پیغام کو لائک کریں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ یہاں ہر انسان، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، نیک ہو یا گنہگار، کسی نہ کسی پریشانی سے ضرور گزرتا ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانی سے غمگین ہے، کوئی معاشی تنگی کا شکار ہے، اور کوئی کسی اور ذہنی الجھن میں مبتلا ہے۔ انہی فکروں اور پریشانیوں کی وجہ سے نیند متاثر ہوتی ہے اور رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ اکثر لوگ ایک خاص وقت میں ہی بیدار ہوتے ہیں، یعنی رات کے آخری پہر میں۔ موسم کے بدلنے سے اس وقت میں معمولی فرق ہو سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت کوئی عام وقت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت آنکھ کھل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جواب جانتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب رحمت کے دروازے پوری طرح کھل جاتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے اور دعائیں سنی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو پکار کر فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اسے بخش دوں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ یہ اعلان فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھ اس وقت کھل جائے تو آپ کوئی بد نصیب نہیں بلکہ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس لمحے اللہ تعالیٰ خود آپ کو یاد فرما رہا ہوتا ہے۔ اگر رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھل جائے تو فوراً اس لمحے کو
غنیمت جانیے، وضو کریں، اگر ممکن ہو تو چند رکعت نماز ادا کریں، اور اگر اتنا ہی ہمت نہ ہو تو کم از کم دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اپنے غم، پریشانیاں، حاجات اور خواہشات اس کے سامنے رکھ دیں۔ اگر کوئی سا خواب دیکھ کر آنکھ کھلے تو اللہ کی پناہ مانگیں اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں، اور اگر اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت بخشش مانگا کرتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے۔ یہ وقت روحانی بحری وقت کا ہوتا ہے، رحمتوں کے نزول کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ نیند چھوڑ کر اس کے سامنے جھکے، اپنی عاجزی اور محتاجی کا اظہار کرے۔ سجدے کی حالت مومن کے لیے سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج کی جدیدہ سائنس بھی یہی مانتی ہے کہ صبح سویرے جاگنا، جسم کو حرکت دینا اور ذہن کو تازہ کرنا صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ نماز نہ صرف روح کی غذا ہے بلکہ جسم کے لیے بھی بہترین ورزش ہے، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آج سائنس بھی سچ ثابت کر رہی ہے۔ لہٰذا اگر کبھی رات کے آخری پہر میں آپ کی آنکھ کھل جائے تو اسے محض اتفاق نہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص بلاوا ہے۔ اٹھیے، وضو کریں، 2 یا 4 رکعت نماز پڑھیں یا جتنی توفیق ہو، اور اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں۔ ممکن ہے یہ وہ لمحہ ہو جس میں آپ کی تقدیر بدل دی جائے۔ اللہ ہمیں اس مبارک وقت کی قدر کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں رات کے اس خاص وقت میں جگایا ہے تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبولیت بخش دے، اور ہماری تمام جائز حاجات کو قبول فرما، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔